اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال یا بنی، اور آپ نے کہا اے میرے پیارے بیٹو، لا تدخلوا، نہ داخل ہونا، من باب واحد ایک ہی دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم اور نہیں میں دفع کر سکتا، دور کر سکتا، عنکم تم سے، من اللہ من شیء اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی چیز، ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا ہے، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ولما دخلوا اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرہم جہاں سے حکم دیا ان کو، ابوہم ان کے والد نے، ما کان یغنی نہیں تھے وہ والد دور کر سکتے تھے، عنہم ان سے، من اللہ شیئا اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی چیز، الا حاجتن مگر یہ ایک آرزو خواہش تھی، فی نفس یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها جس کو انہوں نے پورا کیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لذو علم البتہ علم والے تھے، لما علمناہ اس کے سبب جو ہم نے ان کو سکھایا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اور لیکن اکثر لوگ وہ جانتے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جو قیمت انہوں نے اناج کے لیے دے کر بھیجی تھی وہ واپس پھر لوٹ کر سامان میں آ گئی، تو آپ نے سمجھا کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، اس لیے آپ پریشان تھے اور اس کو واپس کرنا ضروری سمجھتے تھے، اور ادھر ساتھ میں غلے اور اناج کی کیفیت دیکھی کہ یہ تو تھوڑا ہے اور خاندان بڑا ہے، اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا، اور تیسری بات کہ بنیامین کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ اب اس بھائی کو بھی ساتھ لانا، اور چوتھی بات کہ ایک بھائی کو بادشاہ نے اپنے پاس روک رکھا تھا ضمانت کے طور پر، تو یہ بہت سی وجوہات تھیں جن کی بنا پہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اب ان کو واپس پھر جانا چاہیے مصر میں۔ بہرحال آپ نے اطمینان کیا، بنیامین کو بھیجنے پہ بھی راضی ہو گئے بھائیوں کے تسلی دینے پر، تو اب جب بچے رخصت ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل میں جو کھٹکھٹے اور خیالات پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا اظہار کیا، اور فرمایا، وقالا آپ نے فرمایا، یا بنیّ
لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے پیارے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، اب تم مصر جا رہے ہو تو ایک دروازے سے جا کر داخل نہ، یعنی اکٹھے شہر میں نہ داخل ہونا۔ پرانے زمانوں میں شہروں کی فصیلیں ہوتی تھیں، شہر کے گرد دیواریں کھڑی کی ہوتی اور شہر میں داخلے کے دروازے ہوتے تھے۔ آپ بڑے شہروں میں سنتے ہوں گے، لاہور میں شیراں والا گیٹ، فلانا گیٹ، فلانا گیٹ، ہمارے گجرات شہر میں بھی کابلی گیٹ اور مختلف گیٹوں کے نام آتے ہیں۔ تو یہ پرانے زمانوں میں شہروں کی حفاظت کے لیے ان کے گرد دیواریں ہوتی تھیں اور داخلے کے دروازے ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم شہر میں جاؤ تو ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، بلکہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، داخل ہونا مصر شہر میں، ابواب یہ باب کی جمع ہے، متفرقہ مختلف دروازوں سے۔ یہ کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں؟ جب پہلی دفعہ بیٹے گئے تھے تب تو یہ نہیں کہا تھا۔ اب اس کی بہت سی وجوہات مفسرین رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ نہیں کہا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں، باوجود کہ بیٹے وہی ہیں، شکلیں صورتیں بہت خوبصورت آپ کے سارے بیٹے تھے، جوان تھے، طاقتور تھے، قد کاٹھ والے آپ کے سارے لڑکے تھے، لیکن پہلی دفعہ نہیں کہا، اب کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اب بنیامین بھی ساتھ ہیں جس کے ساتھ بہت زیادہ دلی لگاؤ ہے، ایک اور دوسری بات کہ جب آپ نے بیٹوں سے مصر کے بادشاہ کے احوال سنے کہ اس نے ہماری بڑی عزت کی اور ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ٹھہرایا، اور سارے لوگ ہمیں دیکھتے تھے کہ یہ کون لوگ آئے جو بادشاہ کے اتنے قریبی ہیں اور بادشاہ ان کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو اچھا رہن سہن ان کا رکھا، اور واپسی پہ بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ تو آپ نے سوچا جب دوبارہ جب یہ لوگ جائیں گے تو پھر لوگ ان کو بڑی خاص نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ تو وہی آگے جو بادشاہ کے بڑے قریبی رہے اور بادشاہ ان کا بڑا اکرام کرتا رہا، تو لوگوں کی نظریں اب خاص ان پہ ٹکیں گی، اور کئی لوگ حسد کرنے والے بھی ہوں گے، جس سے نظر بد کا خدشہ آپ نے محسوس کیا۔ تو آپ کو یہ کئی قسم کی پریشانیاں تھیں جن کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اب جب تم جانا تو اکٹھے داخل نہ ہونا، کیونکہ 10 تو پہلے تھے، 11ویں بنیامین، اب ظاہر 10-12 لوگ ہوں اور سارے خوبصورت اور قد و قامت والے اور باوجی لوگ ہوں، تو امکان ہوتا ہے حسد کرنے والا حسد کرے اور نظر بد کسی کی لگ جائے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ احتیاط کے طور پہ فرمایا کہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور اس کے اندر مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ نظر کا لگ جانا یہ بالکل برحق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا ان العین حق، نظر لگ جانا یہ بالکل برحق ہے، وَلَهُ رُقْيَةٌ، اور اس کے لیے دم بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کو خود دم کیا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں جن کلمات سے حضور ان کو دم کرتے تھے وہ کلمات بھی مذکور ہیں، اور فرمایا اپنے بچوں کو ان کلمات سے دم کر دیا کرو، اور نظر بد سے، حاسد کے حسد سے، ان چیزوں سے حفاظت مل جاتی ہے۔ اور وہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ ومن کل شیء وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ کلمات خود حضور پڑھ کے حضرت حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے اوپر آپ پھونک دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث حضرت عبادہ ابن صامت سے منقول ہے، آپ حضور کے پاس تشریف لائے تو آپ کا سر درد ہو رہا تھا، دن کا ابتدائی وقت تھا،
تو پھر کہتے ہیں میں کسی کام کو چلا گیا، پچھلے پہر میں جب آیا تو حضور بالکل حشاش بشاش تھے۔ میں نے کہا حضرت صبح تو آپ کا درد بہت سر درد کر رہا تھا، اب آپ ٹھیک ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور جبریل امین نے آ کے مجھے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ، پریشانی کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا سر درد کر رہا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے پھر مجھے دم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ ابن صامت سے فرمایا کہ ان کلمات سے جبریل نے مجھے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل عین وحاسد اللہ یشفیک، کہ اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر ایذا دینے والی چیز سے، ہر آنکھ سے جو ظالم آنکھ ہو، اور ہر حاسد سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر بد یہ حق ہے اور یہ لگتی ہے، اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب انسان کسی بھی اچھی چیز کو، خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر فطرت ہے انسان کے کہ اس کے اندر فوری طور پر حیرت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسان حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے اس کی نظر کے اندر یہ جو تعجب اور حیرت ہوتی ہے اس بندے میں کوئی عیب ڈال دیتے ہیں تاکہ اس بندے کی نظر اس کا مزید نقصان نہ کرے، اس کی وجہ سے اس کے لیے مزید کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو۔ تو وہ جو اللہ کی طرف سے تکوینی امر سے انسان میں کوئی عیب پیدا ہوتا ہے اس کا نام نظر ہوتا ہے۔ بیمار آدمی ہو جاتا ہے، کوئی اس کو مسئلہ بن جاتا ہے تاکہ اس آدمی کے مزید کسی فتنے میں وہ مبتلا نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص کسی خوبصورت چیز کو، اچھی بھلی چیز کو دیکھے تو دیکھتے ساتھ میں یہ الفاظ کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس طرح پھر دیکھنے سے اس آدمی کی کسی چیز کو نظر نہیں لگے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے تو پھر اس کا طریقہ دو حدیثوں میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہی کلمات پڑھ کے اس پہ پھونک دیے جائیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، فرمایا کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو کہا جائے کہ وہ وضو کرے اور اس کے وضو کا پانی کسی برتن میں محفوظ کیا جائے، یعنی کسی برتن کے سامنے بٹھا کے اس سے وضو کروایا جائے تاکہ اس کا وضو کا پانی جمع ہو، اور پھر اس کے وضو کے پانی سے اس شخص کو غسل دیا جائے جس کو نظر لگی ہے، تو پھر نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے شاید اسی بنا پہ فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تو فرمایا کہ یہ میری ایک تدبیر ہے، میں ایک احتیاطی طور پہ تمہیں کہہ رہا ہوں، باقی میری احتیاط یا تدبیر سے تقدیر نہیں ٹل سکتی۔ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں دفع کر سکتا، دور کر سکتا تم سے، من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی چیز۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ناگوار صورت تمہیں پیش آئے تو اس کو دور کرنے کا میں اختیار نہیں رکھتا، یہ صرف تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ علیہ توکلت، اسی اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ اسی کے پاس ساری قدرتیں طاقتیں ہیں، اس لیے اس پہ توکل ہے۔ اور توکل یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، اللہ کی ذات کی طاقت انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے جب انسان توکل کی راہ پہ چلتا ہے۔ اور توکل کا معنی
مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، دور دراز سے آدمی آئے، اونٹ پہ سوار ہو کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا اکرام کرتے، آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا دور سے آیا۔ فرمایا اکیلے آئے یا اور بھی لوگ ہیں؟ کہا کہ اکیلا آیا ہوں۔ تو یہ ساری تفصیلات پوچھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کی ضیافت اچھے طریقے سے ہو جائے۔ فرمایا پیدل آئے ہو؟ سواری پہ؟ کہا سواری پہ۔ فرمایا سواری کدھر ہے؟ کہا مدینہ سے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو باندھا کہ نہیں؟ کہا نہیں ویسے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے کہا کہ نہیں توکل پہ چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا قید ہو ثم توکل، فرمایا جاؤ جا کے اس کو پہلے رسی سے باندھو پھر توکل کرو۔ یعنی یہ توکل نہیں کہ اس کو ایسے تم نے چھوڑ دیا شہر سے باہر اور کہتے میں نے توکل پہ اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اس کو رسی سے باندھو اور پھر توکل کرو، یہ توکل کا مفہوم ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اب بیٹے سارے حضرت یعقوب کے کنان سے شام سے نکلے اور مصر کا سفر کیا، 8-10 دن کا یہ پیدل سفر تھا۔ اب وہ مصر پہنچے، وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب داخل ہوئے مصر میں، مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جیسے حکم دیا تھا حضرت یعقوب نے ان کو، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، پھر دوبارہ اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں دور کر سکتے تھے حضرت یعقوب ان بیٹوں سے، من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی چیز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اختیار صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، مختار کل یہ صفت اللہ کی ہے، اللہ کے سوا مختار کل یہ کسی کی صفت اور قدرت نہیں ہے۔ جو حضرت یعقوب نے کلمہ فرمایا کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی مصیبت نہیں ٹال سکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق فرمائی کہ ما کان یغنی، یعقوب نہیں دور کر سکتے تھے اپنے بیٹوں سے، من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی مصیبت یا برے حال کو، الا حاجتن، مگر جو آپ نے تدبیر کی یہ ایک خواہش اور ایک آرزو تھی، فی نفس یعقوب قضاہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا جس کو انہوں نے پورا کیا، بس ایک ارمان تھا اس کو انہوں نے پورا کیا، باقی ان کی تدبیر وہ مصیبت کو ٹال نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایسا ہی ہوا، تدبیر آپ نے اختیار کی تھی، لیکن بعد میں آپ کے بیٹوں میں بنیامین پکڑے گئے اور بادشاہ نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ یعقوب البتہ علم والے تھے، لما علمناہ، اس کے سبب جو ہم نے ان کو سکھایا وحی کے ذریعے سے، یعنی جو کچھ ان کا علم تھا وہ ہماری وحی سے ان کو علم ملا تھا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ان کے فائدے کا علم ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہی ہے، ایک مفہوم۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، تو دونوں جگہ علم کا ذکر ہے، تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں لذو علم، یہ علم سے مراد یہاں پہ عمل ہے، وَإِنَّهُ لَذُو عمل لما علمناہ، اور بے شک وہ یعقوب البتہ صاحب عمل تھے اس کے سبب علمناہ جو ہم نے ان کو علم دیا تھا، جتنا علم ہم نے ان کو دیا تھا وہ پورے اس علم کے عامل بھی تھے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں علم نافع کا الہام کرتے رہتے ہیں۔